صاحب نشرہ، صاحب معراج، بی بی آمنہ کے لال حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اپنی عقیدتوں اور مدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے معزز سامعین کرام اور میرے محترم حضور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ صفر المظفر اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا دوسرا بابرکت مہینہ ہے، محرم الحرام کا اختتام ہو چکا ہے، اور ماہ صفر بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بڑے بزرگوں کے عرس بھی تشریف لاتے ہیں، اور اس مہینے کی بڑی ہی خصوصیات بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کے توہمات اور یہ خیالات ہیں کہ یہ مہینہ ناموست والا مہینہ ہے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر دن میرا دن ہوتا ہے اور ہر مہینہ میرا مہینہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر لی تو پھر یہ مہینہ نحوست والا نہیں، برکت والا بن گیا، کیونکہ اس مہینے کے اندر میرے امام شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی، اہل سنت کے امیر، 14ویں صدی کے مجدد حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی کا اس بھی تشریف لاتا ہے 25 صفر کو، جنہوں نے سنیوں کی سمجھ لیں ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کیا ہے اور بد مذہبوں کو ایک ایک کو واضح کر کے اہل سنت کے عقائد پر ہمارے نظریات کو پختہ کیا ہے، اور بڑی ہی عظیم شخصیت عالم اسلام کی بڑی ہی روحانی اور مذہبی پیشوا ہمارے سردار حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کا بھی تشریف لاتا ہے۔ یہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی خصوصیات بھی ہیں، بڑے ہی اس کے اندر انعامات اکرامات ہیں، بڑی ہی اس حوالے سے حدیثیں ہیں، آیتیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو میرے آقا سے پہلے ایک رات تشریف لائے تھے، اس دور سے اس قوموں کے نظریات اور عقائد یہ بن گئے تھے کہ یہ مہینہ جو صفر کا مہینہ ہے اس میں بلائیں اترتی ہیں، یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو کام کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اگر عورت کا عمل ٹھہر جائے تو وہ عمل ختم ہو جاتا ہے، اگر کوئی رشتہ کیا جائے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مختلف قسم کے توہمات لوگوں کی نظروں میں بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں چیزوں پر رد کیا۔ میں نے پہلے آپ کو اللہ کا فرمان سنایا کہ اللہ نے فرمایا ہر دن میرا دن ہوتا ہے اور ہر مہینہ میرا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اور اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں 100 حکمتیں ہیں۔ انسان کے لیے اللہ نے جو جو چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اب انسان کو اللہ نے اختیار کیا ہے، چاہے تو ان چیزوں کو اچھے طریقے سے اختیار کر لے، چاہے انہیں چیزوں کے ذریعے غلط چیزوں کو استعمال کر لے، غلط کام کر لے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے، زبان دی بولنے کے لیے۔ اگر چاہیں تو ہم اس زبان سے قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں تو مرنے کے بعد ہماری قبر سے سورہ ملک چلنے کی، سننے کی، پڑھنے کی آوازیں آئیں، قبر کا عذاب ہم سے دور کر دیا جائے۔ اگر نعت مصطفیٰ پڑھیں تو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ ان پر درود سلام پڑھیں تو ہمیں ان کا قرب خاص مل جائے، ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور یہی ہم اگر نماز کی صورت میں قرآن پڑھیں تو ہمیں اللہ کا قرب خاص مل جائے۔
اگر ہم گانے بولنے میں، گالیاں نکالنے میں یا مسلمانوں کو تنگ کرنے میں، جیسے بزرگ کہتے ہیں تو بزرگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہم استعمال کریں، اپنے جیسے دادا جان ہیں، نانا جان ہیں یا بوڑھے ہیں، گھر کے ہمسائے ہیں، لوگ آج کل کی نوجوان نسل اپنے بوڑھوں کے پاس بیٹھنے کے بجائے ان کو تنگ کرتی ہے اور ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حالانکہ جو ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان سے ہم نے یہ سنا ہے کہ بوڑھوں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی معلومات ملتی ہے، کیونکہ انسان ہماری ابھی زندگی کی ابتدا ہے اور ان کی زندگی یہ چیز، یہ کام کرتے گزر گئی ہے، وہ ہمیں اچھی چیز، اچھی معلومات اور اچھی بات بتاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے پاس رہنا چاہیے اور ان سے کوئی نہ کوئی اچھی گفتگو، اچھی چیز سیکھنی چاہیے۔ ہم نے اس چیز کو غلط مطلب میں لے لیا، اپنے بزرگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی بزرگ نماز پڑھنے آتا ہے تو ہم اس کو تنگ کرتے ہیں، اگر کوئی تراویح پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو ہم اس کو تنگ کرتے ہیں، کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ہم اس کو تنگ کرتے ہیں۔ خدا ایسا نہ کیجیے، اپنے بزرگوں کو تنگ نہ کریں، ان کو راضی کریں۔ یہ ایسی شخصیات ہیں، یہ ایسے اللہ کے قرب والے بندے ہیں جن کے بارے میں رابع شاہ فرماتا ہے کہ جب بندے کی عمر 4 سے 7 سال ہوتی ہے، اس کی داڑھی کے سر کے سفید بال آ جاتے ہیں، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس شخص کو دوزخ میں ڈالوں۔ یعنی اللہ بزرگی کی اتنی حیا کرتا ہے، ایک بزرگ سے جس کی عمر 60-70 سال ہے، اللہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے، اس سے اتنی حیا کرتا ہے کہ میں اس کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا کہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور اس کی عمر رسیدہ ہو چکا ہے، تو مجھے اس کا جو ہے حیا کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ ایک رب ہو کر جو ایک بوڑھا بزرگ ہے اس کا احترام کرتا ہے، اور ہم نوجوان ہو کر ان کے نسل میں یا ان کے پوتے نواسے ہو کر یا ان کے ہمسائے ہو کر ان کو تنگ کریں تو کتنی غلط بات ہے۔ ان کا احترام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے غلام رکھا تھا جو آپ کو صرف اور صرف موت کی یاد دلاتا تھا۔ ہم گھر پہ نوکر رکھتے ہیں کہ ہماری کار چلائے گا، یعنی یہ ڈرائیور ہے، اس کا نام آپ کیا ڈرائیور ہے، تو نوکر ہی کام کرنے کے لیے ہے، یہ ڈرائیور ہے، یہ ڈرائیونگ کے کام کرے گا، جس کو آنا جانا ہے گھر پہ سب کو، بچوں کو یا بندے کو یا اس کی بیوی کو یہ ڈرائیو کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے صفائی کرنے کے لیے رکھ لیا، تو اس کو ہم نے کہا کہ تم نے گھر کے سارے کام کاج کرنے ہیں، اس کو ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہے۔ ایک بندے کو ہم نے راشن پانی کے لیے رکھا کہ تمہارا کام ہے ہمارے گھر میں سبزی کوئی بھی کام ہوگا تم نے لا کے دینا ہے۔ ایک بندے کو ہم نے کہا اپنی کوٹھی کے سامنے کھڑا کر دیا، تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، اس کا نام ہم نے کارڈ رکھ دیا۔ ہم نے فلاں کام دے دیے، تم یہ کام کرو گے تو مہینے بعد میں 15,000 20,000 ملے۔ ہم نے اس شخص کو اس لیے رکھا کہ یہ ہمارے گھر کے کام کرے گا، ہمارے معاملات کو حل کرے گا، تو ہم اس کو اس کے بدلے پیسے دیں گے۔ لیکن مولانا فاروق اعظم آپ کی شان پر عظمت اور قربان چاہیے، آپ نے غلام اس لیے نہیں رکھا کہ وہ آپ کے گھر کے کام کرے گا، اس لیے نہیں رکھا کہ آپ کے جانوروں کو جا کر چارہ ڈالے گا، اس لیے نہیں رکھا کہ بیوی بچوں کو جو ہے کام کاج کے لیے کوئی چیز کی ضرورت ہے تو چیز لا کر دے گا، اس لیے نہیں رکھا کہ میں تھک جاؤں گا تو مجھے دبائے گا، نہ نہ نہ، اس لیے رکھا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے، یعنی موت کی صورت میں، تو مجھے موت کی یاد دلائے گا۔ یعنی غلام کس لیے رکھا ہے؟ تجھے میں 20,000 30,000 دوں گا، کس لیے؟ تو نے مجھے موت کی یاد دلانی ہے۔ تو دیکھیے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو دیکھیے، انہوں نے اپنی سیرت، اپنے اعمال کو کس طرح اثر کیا تھا۔ یعنی اس بندے کا کام کیا تھا؟ اللہ کے بندے کا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف موت کی یاد کروانی ہے۔ ایک دن مولانا فاروق اعظم اس کو بلایا کہ میرے پاس آؤ، جب پاس آتا ہے کہا آج کے بعد تم آزاد ہو۔ پوچھا اے امیر المؤمنین، آج کے بعد آزاد ہو، اس کا ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ مرنے والے ہیں یا آپ کی عمر بوڑھی ہو چکی ہے جو آپ نے مجھے آزاد کر دیا؟ کیونکہ میرا کام صرف آپ کو موت کی یاد دلانا تھا، تو موت کو آپ کو آئی نہیں، آپ نے پہلے ہی آزاد کر دیا ہے۔ مولانا فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بزرگوں کے لیے جملہ ہے۔ مولانا فاروق اعظم نے کہا کہ اے میرے غلام، میں نے تجھے اس لیے آزاد کیا ہے کہ میری داڑھی کے اندر ایک سفید بال آ گیا، داڑھی کے اندر ایک سفید بال آ گیا ہے۔ یہ ایک سفید بال ہونا موت کا تاثر ہے۔ جب بندے کی داڑھی کے سیاہ بال ختم ہو جاتے ہیں، سفید شروع ہو جاتے ہیں، تو موت کا پیغام آ جاتا ہے کہ تجھے موت کے پاس جانا ہے۔
گا, نماز پڑھوں گا, قرآن پڑھوں گا. اب دیکھیے ہمارے اسلام کو بزرگان دین کو دیکھیے کہ ان کی داڑھی کا ایک سفید بال آ گیا, انہوں نے غلام کو ساتھ کر کے اللہ سے اتنا ڈرنا شروع کر دیا کہ یار وہ تو مجھے کبھی کبھی یاد کرواتا تھا, یہ تو 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے, میرے سامنے ہے, میرے چہرے پر ہے, مجھے اس کو دیکھ کر موت کی یاد آتی رہے گی. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہماری عمر 40 سال ہوتی ہے, 50 سال ہوتی ہے, داڑھی کے سفید بال ہوتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, موت کا قاصد ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. حضرت مولانا فاروق اعظم کے فرمان کے مطابق موت کا قاصد ہم تک آنے والا ہے, یعنی عنقریب جو ہے ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ ہمیں یہاں پر اتار رہا ہے, ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. ہم لوگ اکثر بابوں کو دیکھیں, وہ گلی کوچوں میں بیٹھ کے کونے میں تاش کھیل رہے ہوتے ہیں, نوجوان تو نوجوان ہے, بابے بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں. بتائیں بابا جی آپ کی عمر کیا تاش کھیلنے کی ہے؟ یہاں آپ کو چاہیے تھا اللہ کی بارگاہ میں آ کے گرا کے دعا کرو, اے مالک زندگی کے تھوڑے سے یام رہ گئے, پتہ نہیں کس دن تم نے مجھے پاس بلا لینا ہے, تو میں اس طرح اس حالت میں میرے پاس جاؤں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں. نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اکثر روزے کیوں رکھتے ہیں, اکثر ہر ٹائم آپ روزہ رکھتے ہیں, کھاتے پیتے نہیں ہیں, اسی طرح آپ سارا دن گزار دیتے ہیں, اسی طرح پورا سال ہو جاتا ہے, رمضان کے روزے تو فرض تھے, باقی مہینوں میں روزوں کی کثرت کیوں ہے؟ تو کہا میری خواہش ہے جب میں اپنے رب سے, اپنے بھائی کے حقیقی سے ملوں, اس ٹائم میرے روزے کی حالت ہو, مجھے اللہ کے پاس جب جانا پڑے میں روزے کی حالت میں اٹھایا جاؤں. کیونکہ اسے تمہیں میں نے بتایا تھا, جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے اللہ اسی حالت میں اٹھاتا ہے. امام حسین سجدے کی حالت میں گئے, کل روزے قیامت جب قبر شک ہوگی امام حسین سجدہ کرتے اٹھائے جائیں گے. حضرت مولانا عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے, جب قبر شک ہوگی ہم اپنی قبر سے باہر نکلیں گے, وہ عمل کرتے ہوئے نکلیں گے جس ٹائم ہم مرے تھے, جو کام کر رہے تھے وہی کام کرتے ہوئے نکلیں گے, لیکن مولانا عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قبر سے اٹھائے جائیں گے. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اے مالک ہمیں بھی اچھی موت نصیب فرما, جب ہم مرے تو تیرے اور تیرے حبیب کے تذکرے کرتے ہوں. اس لیے کہتے ہیں نا, جب تمہیں واپسی ہو نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ, ہم سب کی زبان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی ہم جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں, زبانوں میں کلمہ پڑھ رہے ہوں. اسی لیے کہتے ہیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہو, کلمہ پڑھتے رہو, کیونکہ جو کثرت کے ساتھ جو کام کرتا رہتا ہے مرنے کے ٹائم اس کو وہی کام یاد آ جاتے ہیں, مرنے کے ٹائم اس کو وہی اس کی زبان پہ آ جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری زبان پہ جو لفظ چڑھا ہوتا ہے, اکثر اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پیاس کی شدت ہو یا کہیں پر جا رہے ہو کوئی مسئلہ بن جائے تو ہمارے ذہن میں فوراً ہماری زبان پہ وہی لفظ آ جاتا ہے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں یا غوث مدد, تو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے راستے میں, کوئی مسئلہ ہو گیا, پیٹرول ختم ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی, یا غوث مدد, ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا غوث مدد. اب جب ان کی یہ عادت بن چکی ہے, جب شیطان ان کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا کہ میں تیرا باپ ہوں, کیونکہ مرنے کے ٹائم جب بندے کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اس میں اتنی سخت جو ہے شدید قسم کی درد ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, اور وہ ایسی درد ہے جس سے کوئی بندہ پاس نہیں ہے. وہ میرے نبی زمان تمام نبیوں کے سردار کو بھی وہ درد ہوئی تھی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب ہر شخص کو, ہر انسان کو, ہر مخلوق کو, جو بھی جاندار ہے اس کے مرنے کے ٹائم یہ شدید درد ہے اس کا سامنا کرتا ہے. آپ اندازہ کیجیے جو موت کی سختی ہے, اتنی سخت درد ہے. میں کتاب میں پڑھا آتا ہے موت کی درد کو ایک سائڈ پہ کیا جائے اور ایک انسان کو سامنے کھڑا کر کے اس کے جسم کے اوپر ایک کانٹے والی بڑی جالی پھیری جائے, اس کو اتنی درد نہیں ہوگی جتنی درد اس کو موت کی شدت کی درد ہو رہی ہوگی. اتنی سخت درد ہے. اگر ہمیں ایک کانٹا چبھے تو ہماری چیخیں نکلتی ہیں, اگر ہم چپڑی کو دیکھ رہے ہیں تو ہم پورے محلے میں شور ڈال دیتے, سانپ کو دیکھ رہے ہیں پورا محلہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کیجیے کہ موت کی شدت کے وقت انسان کو کیا لگتا ہے. آہستہ آہستہ ایک جسم کے اعضاء سے موت نکلتی ہے, اس ٹائم بندے کی کیا حالت ہو رہی ہے. سکرات موت جسے کہتے ہیں, اگر ہمارے گھر میں یا ہمارے سامنے کسی کی موت ہوئی ہے تو ہمیں پتا ہوگا کس طرح موت نکالی جاتی ہے. ایک پرندہ ہے نا, پرندہ چھوٹا سا چڑیا, اس کی بھی جب روح نکلتی ہے یہ بھی تڑپائی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا, اور نرم و نازک
जिस्म वाला इंसान, नरमों मलाइम बेड और गद्दे पर सोने वाला इंसान और एसी के अंदर ठंडी हवा पर रहने वाला इंसान और अच्छे और उम्दा लिबास पहनने वाला इंसान, आप अंदाजा कीजिए उसका क्या हाल होगा। हमें भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें अच्छी मौत नसीब फरमाना, क्योंकि मरने के टाइम इंसान को पता ही नहीं होता, इतनी सख्त शिद्दत होती है। उस दौरान शैतान इस चीज से नजायज पैदा उठाता है। जो बंदा मैंने बताया कलमा पढ़ता रहता है, सवाल में दुरूद पढ़ता है, कुरान पढ़ता रहता है, जिक्र करता रहता है, उसको फायदा क्या होता है? जब इंसान की रूह कब्ज की जा रही होती है, यहाँ से फरिश्ता आता है, आगे उसकी रूह कब्ज कर रहा होता है और दूसरी साइड से शैतान आ जाता है बदतम। उसके बाद की शक्ल के अंदर बन के यहूदी बन के आ जाता है, कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, मैं यहूदी हूं, ऐ मेरे बेटे तू भी यहूदी हो जा। उस टाइम पर कीजिए इंसान एक उस सख्ती के अंदर है, मौत की सख्ती, शिद्दत, दर्द और उम्र से आगे बाप की सूरत में किस तरह बदला रहा है। मैं तेरा बाप हूं, बाप की शक्ल में आता है और कहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात को ये ताकत दी है कि वो किसी भी सूरत में आ सकते हैं, किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, सांप की सूरत में, जानवरों की सूरत में, इंसान की सूरत में। अक्सर ऐसा होता है। एक शख्स के बारे में सुन रहा था, हमारे अमीर सुन्नत पीर साहब बता रहे थे, एक शख्स का गली के रात 2 बजे गुजर रहा था, गली के कोने में जब उसने गुजरा तो देखा कि एक बकरी का बच्चा खड़ा है। तो उसने बच्चा बकरी का नहीं था, वो शरारती जिन था। उसने क्या किया, उसने कहा रात का 2 बज रहा है, कोई भी बंदा नहीं है, उसने बकरा उसको उठाया और बच्चा उठा लिया, चलो 10 हज़ारी बन जाएंगे, उठा के बाहर शुरू कर दिया। अब गली का कोना दूसरे पे पहुंचा, बड़ी दूर था, जब पहुंचा उसको मुड़ने लगा, पीछे मुड़ के जब देखा कोई आ नहीं रहा, जहां से उसने बच्चा उठाया था वहीं पे उसके पांव लगे, उसके साथ चलता हुआ इतने लगे। तो वो क्या था, वो बकरी का बच्चा नहीं था, वो शरारती जिन था। कुछ शरारती जिन होते हैं जो इंसानों को तंग करते हैं। तो अल्लाह ने जिन्नात को ये ताकत दी है, क्योंकि शैतान भी जिन है और जिन्नात का जो है ये बादशाह था, जिन्नात के अंदर ही रहने वाला था। इबादत इतनी ज्यादा की अल्लाह को उसकी इबादत पसंद आई, इसको फरिश्तों का सरदार बना दिया। जब इसके अंदर गुरूर आया, तकब्बुर आया, अकड़ आई कि इंसान मिट्टी से बनता है, मिट्टी जमीन पे होती है, नीचे रहती है। मैं आग से बना हूं, जिन्नात को अल्लाह आग से बना करता है। मैं आग से बना हूं, आग ऊपर जाती है। कभी आप देखा आप नीचे की तरफ जा रही हो? नहीं, आग ऊपर, शोला कहां जाता है? ऊपर जाता है। और मिट्टी को फेंको तो कहां जाती है? नीचे जाती है। कभी देखा आपने मिट्टी ऊपर जा रही है? ऊपर ही जा रही है? ना, मिट्टी नीचे आती है और आग ऊपर जाती है। नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, आग ऊपर जाती है, उसका शोला ऊपर बढ़ता है। यही चीज शैतान के अंदर गुरूर लेकर आई कि मिट्टी नीचे रहती है और मैं आग से बना हूं, मैं आला हूं। इंसान में से नीचा है, मैं उससे आला हूं, अफजल हूं। तो मैं अफजल होकर अपने से नीचे वाले को सजदा करूं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा तेरे गुरूर का तुझे मार दिया, तुझे जन्नत से, तुझे हर चीज से, तुझे रहमत से, तुझे बरकतों से, तुझे इतनी बड़ी सादत से, तू फरिश्तों का सरदार था। आज तुझे मासूल किया जाता है और तू हमेशा अल्लाह का तोप तेरे गले में डाल दिया जाता है। और वो लान का तोप ऐसा है कि 50,000 फरिश्ते शैतान को, जब सब इंसानों को दोनों में डाला जा चुका होगा, शैतान को सबके सामने डाल दिया जाएगा। 50,000 फरिश्ते, एक फरिश्ता एक इंसान को आराम से पकड़ के सीट पे डाल देगा। अल्लाह का हुक्म होगा, इसका हिसाब होगा, इसको दोनों में डाल, एक फरिश्ता आएगा पकड़ेगा, दोनों में डाल देगा। लेकिन शैतान को कितने फरिश्ते घसीट रहे? 50,000। कितने? 50,000 फरिश्ते उसको घसीट रहे, लेकिन घसीट नहीं जा रहा, वहीं पर पड़ा हुआ। फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए 50,000 और फरिश्ते आते हैं, फिर उसको खींचते हैं, लेकिन दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। सब लोग हैरान हैं, फरिश्ते भी हैरान हैं। अल्लाह ने तो हमें इतनी ताकत दी है, अगर हमारा सरदार जिब्रील अमीन आसमान पे हो, आसमानों से ऊपर, 7 आसमानों से पार जन्नत के अंदर हो, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको नीचे फेंके, कुएं से नीचे जाने का फासला कितना है? जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो हमारे ट्यूबवेल होते हैं या कुएं होते हैं, यहाँ से पानी निकालते हैं डोल के जरिए, वहां से बच्चे को नीचे फेंके कितनी देर लगती है? 1 मिनट भी नहीं लगता, चंद सेकंड लगते हैं। जैसे आप लोगों ने कुएं देखे हैं, गाँव कोट में चले जाए, या वैसे हमारे यहाँ ट्यूबवेल है जहाँ से नीचे से पानी निकलता है, पानी तक जाने में ऊपर से कितनी देर लगती है? 1 मिनट भी दूर है। लेकिन आप देखिए फरिश्तों की ताकत ये है, फरिश्तों के सरदार की आसमानों से ऊपर, एक जमीन से आसमान का मतलब 500 साल का, 7 आसमानों का मतलब 3500 साल का, उससे ऊपर जन्नतें मौजूद है, उससे भी ऊपर सिदरतुल मुंतहा पर है, अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर है। यहाँ पर हज़रत यूसुफ
برگلا کر ان کو لے آئے اور یہاں پر پھینک دیا، جب ان کو یہاں پھینکیں گے تو یوسف علیہ السلام کو بھول جائیں گے، ہم سے محبت کریں گے. لیکن وہ تو نبی تھے اور وہ بھی بیٹا بھی نبی تھا، باپ بھی نبی تھا، نبی سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کو جائز پر ہوتا تھا بھائیوں کو. اللہ کے نبی کو جب انہوں نے ان کے بھائیوں نے پکڑا، ڈول کے اندر ڈالا اور نیچے پھینکنے کی کوشش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان سے نکلا جبرائیل امین اور جا کر نیچے اپنا ہاتھ بچھا دیتے ہیں. یہ فرشتوں کی طاقت ہے. فرشتے کی طاقت دیکھیے. اللہ کے محبوب فرشتے جو ہوتے ہیں، ہر فرشتے کے تقریباً 50,000 پار ہوتے ہیں اور ایک بار اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو سما سکتی ہے. پوری دنیا کے انسان ابھی بھی اگر ہم حساب کریں تو پتہ نہیں اربوں میں انسان جتنے لوگ چلے گئے کتنے بھی آئیں گے، سب لوگ اس کے پار پہ آ سکتے. اتنا بڑا پار ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو اتنی طاقت دی. 50,000 فرشتے شیطان کو کھینچ رہے ہیں لیکن شیطان نہیں لڑا. 50,000 ہو رہا ہے، 1,00,000 فرشتہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود کھینچ رہے ہیں، نہیں کھینچ رہا. اللہ سے کہا ہے اللہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہمارے تو خود ہی اس کو مصیبت دورت میں ڈال دے. رب فرمائے گا اس کے گلے سے دانوں کا توق نکالو. جو اس کے گلے میں دانوں کا توق ڈلا ہوا ہے وہ اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے 1,00,000 کیا تم سے 10 گنا بھی زیادہ، یعنی 10,00,000 فرشتے بھی آ جائیں تو اس کو گھسیٹ نہیں سکتے ہیں. جب اس کے گلے سے لعنت کا توق ڈالا گیا، ایک فرشتے نے گھسیٹ کو دوزخ میں ڈال دیا. یعنی اس کے اوپر اس کے گلے کے اندر لعنت کا توق اس طرح کا ڈال دیا اللہ نے، جو اس ٹائم اس نے غرور کیا تھا وہ صبح قیامت تک اس کے گلے میں رہے گا. اور صبح قیامت اللہ اس کی لعنت کا جو توق کا سب کو دکھائے گا. اس نے غرور کا تکبر کیا، اس کی یہ سزا ہے. تم بھی غرور کرتے رہے، تمہاری بھی یہی سزا ہے. آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے اندر سے غرور و تکبر نکال دیں. ہر دوسرا شخص یہی سمجھتا ہے کہ میں بڑا آرا، نوجوان سمجھتا میں بڑا خوبصورت ہوں، میرے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. داڑھی کی شیپ بنوائے گا، چہرے پہ میک اپ کروائے گا. عورتوں کے میک اپ آج کل مرد بھی کرنا شروع ہو گئے. نوجوان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا قبر میں جاتے ہی 3 دن کے اندر ہمارا جسم سارا کھوکھلا ہوتا ہے. اس غرور کو تکبر کو اپنے گلے سے نکالو. اللہ کو عاجزی پسند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب سے پوچھا تھا، جب بندہ اپنے دوست سے ملتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، تحفے کے ذریعے اس کی یاد کرنا ہوتی ہے. اے میرے حبیب جب آپ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے تھے؟ تو میرے محبوب نے، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مالک میں تیری بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کر آیا. عاجزی کسے کہتے ہیں؟ جھک جانے کو، اپنے آپ کو نیچے سمجھنے کو. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بڑا ہوں، میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، میں تجھ سے عمر میں بھی بڑا ہوں، حسن میں بھی بڑا ہوں، پیسے میں بھی بڑا ہوں، شوق میں بڑا ہوں، تو بولو ٹھیک ہے بھائی تو بڑا تو رہ، تیرے بڑے ہونے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب دوسرا شخص بھی اس کے برابر بڑا ہوتا ہے. نہیں نہیں تو بڑا کہاں ہے، میں بڑا ہوں. اب آپس میں غرور کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میرا بھی ساتھ فرماتا ہے جس شخص کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی چھوٹا سا اتنا سا بھی غرور ہوگا، اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سکھائی جائے. یعنی جنت کی خوشبو، جنت تو جہاں دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سکھائی جائے. اور جنت جیسے ایک خوشبو لگائی جاتی ہے، پرفیوم لگاتے ہیں 10 بندوں کا خوشبو جاتی ہے ایسے. اور بڑی آج کل بڑی اچھی خوشبوئیں آ گئی، خوشبو لگائیں تو وہ جیسے آخر میں پائی کہتے ہیں وہ خوشبو جائے. لیکن جنت کی خوشبو دیکھیے، یہ خوشبو دنیا کی ہاتھوں سے بنی، وہ خوشبو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی. اور کیسی خوشبوئیں ہیں؟ وہ ایسی خوشبوئیں ہیں، ایسی محلات ہیں کہ دنیا کے ہیرے جواہرات سونا چاندی کچھ بھی اس کے سامنے نہیں. عام جو سب سے چھوٹا جو جنتی ہوگا نا، جو عام درجے پر چھوٹے سے درجے پر ہوگا، اس کو بھی جنت کے اندر سونے کے مال دیتے ہیں، ہیرے جواہرات کے مال. آج ہم 1 تولہ سونا لینے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہیں. آپ سوچیں جو اچھے معنوں میں اللہ کی بندی کرتے جاتا ہے، اللہ اسے صرف اور صرف 1 تولہ یا 1 کمرہ نہیں، ایک بہت بڑا محل دیتا ہے جو پورے کا پورا کس سے بنا ہوا ہے؟ سونے سے بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ہے. جس چیز کے اندر کھانا کھانا ہے، برتن کس کے ہیں؟ ہیرے کے ہیں، جواہرات کے ہیں، سونے کے ہیں. تیرے آگے پیچھے غلام ہے، تجھے اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دینی ہے، تیرے لیے اتنی نعمتیں اللہ نے بنا کے رکھی ہیں. تو کس چیز کی طرف جا رہا ہے؟ کس چیز کا غرور کر رہا ہے؟ غرور تو وہ کرے جس کو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، جس کو ہمیشہ ہی سارا کچھ یہی کرنا ہے، جس کا دینے سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ جنت میں جانے والا وہی شخص ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی غرور نہیں ہوگا. اب جنت کی جو خوشبو ہے وہ کیسی خوشبو ہوگی؟ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جنت کی جو خوشبو ہوگی 500 سال کی مسافت سے سونگ لی جائے.
جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا، جنت کو نیچے لے آیا جائے گا، جنت جب لوگوں کے سامنے ہوگی، جنت میں ابھی جانے میں ابھی بڑی دیر ہوگی، لیکن جو جنتی ہوں گے، جنت میں رہنے کے جو حقدار ہوں گے، وہ دور سے ابھی 500 سال کی مسافر ہوگی، لیکن جنت کی خوشبو وہاں تک ان کو پہنچ رہی ہوگی۔ لیکن جو شخص غرور کا مارا ہوا ہوگا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث بات مجھے یاد آ گئی، 3 شخص ہیں جن کو غرور، جن کو جنت کی خوشبو سے محروم رکھا جائے۔ آقا سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا سب بدبخت ہے؟ جنت تو بھائی بعد میں جانا ہے، ابھی تو خوشبو مل رہی، ابھی بیانی بعد میں ملے گی، بیانی خوشبو مل رہی، یعنی خوشبو بھی نہیں تو سننا چاہیے، سوچنے کی بات ہے، بیانی تو بعد میں ملے گی تو خوشبو بھی نہیں دینی، بندہ سوچے گا یار میرے ساتھ اتنا ظلم، تو جنت تو جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں مل رہی۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سے 3 میں سے بدبخت ہے؟ ہمیں بھی بتائیے، ہم ان کاموں سے چیزوں سے بچیں، ان لوگوں سے بچیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو۔ آج شراب عام نہیں ہو گئی، شراب پینا ایک معمولی سی چیز سمجھا جاتا ہے۔ لوگ جس طرح کولڈ ڈرنکس کو، بوتل کو یا بوڑے حضرات چائے کو شوق سے پیتے ہیں، لوگ اس طرح شراب کو سرعام پی رہے ہیں، اور کوئی کسی کا حکم بھی نہیں چلتا، کوئی منع کرنے والا نہیں، جو منع کرتا ہے اس کو الٹا مار کے جاتا ہے۔ شراب اتنی عام ہو چکی ہے، خدا کی قسم صحابہ کرام کو جب شراب کا حکم نہیں تھا شراب پیتے تھے، جب شراب ان کے منہ میں تھی، یہاں سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی شراب آج کی بات حرام ہے، جس کے منہ میں شراب تھی تو یہ نہیں کہا کہ منہ میں نہ جایا جائے، نانا اندر سے نکال کے پائے ہے۔ اتنا تقویٰ، اتنا اللہ کے حکم پر عمل، اتنی اللہ سے محبت، اور آج ہم ہیں کہ بڑے شوق کے ساتھ شراب میں منہ لگا، شادی دوست کی ہوتی ہے، کزن کی ہوتی ہے، اس کے کزن شراب کو پیتے ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ وہاں پر شراب پی جاتے ہیں۔ یار جو شادی میرے آقا کی ایک عظیم سنت تھی، فرمایا کہ تم شادی کرو، نکاح کرو، اس کے ذریعے میری امت میں کثرت ہوگی، کل روز قیامت ساری امتوں میں اپنی امت کثرت پر فائد کروں گا۔ میرے آقا کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اس شادی کو کرنے جا رہے تھے، لیکن ہم نے اس شادی کو سنت نہیں، ہم اس شادی کو گناہوں کا کہوارہ بنا دیا۔ اس شادی کے اندر شراب عام ہو رہی، شراب کا پیا جا رہا ہے، کوئی منع کرنے والا، ماں باپ بھی نہیں لوگ چلو کوئی نہیں کرو شیدہ پکا۔ پھر اگر کہا جائے نا ماں باپ سے یار تم محفل ہی کروا لو، کیوں تم یہ رسم کروا رہے ہو؟ آئیں گی لڑکیاں ناچتی ہیں، فضول رسومات ہوتے ہیں، اور کتنے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، اتنا جو پیسہ لگا رہا ہے تو مسجد میں دے، تو مسجد میں مقام کروا دے، اس کی جگہ تم اللہ کے رسول کا ذکر کر لے، تو آگے سے باپ یا ماں کا کیا جواب ہوتا ہے؟ وہ جو سنیے نا، سب لوگ یہی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شادی کیڑا بار بار نہیں، شادی کیڑا بار بار نہیں، اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں اور یار یہ خوشی کا موقع خوشی سب کو چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی اس لیے دی تھی کہ تم میری نافرمانی نہیں کرنا، وہیں صبر تو باہر نہیں کرنا، تم میرا شکر کرو گے تو اور میں آگے دوں گا، تجھے میں یہ نعمت دے رہا ہوں ایک بیوی کی صورت میں جو تیرا ایمان بچائے گی، تیری حفاظت کرے گی، تیری نظر کی حفاظت کرے گی، تیری اولاد کی حفاظت کرے گی، تیرے مال کی حفاظت کرے گی۔ تم اس کے آنے کے چکر میں تم کیا کر رہا ہے؟ بے حیائی کر رہے ہیں، بے حیائی کے برابر کام کر رہے ہیں، شراب بھی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، یہ شادی نہیں ہے، یہ تو حرام کی جگہ بن چکی ہے، یہ حرام کا بن چکی ہے، یہ شادی نہیں ہو رہی، یہ ایک سنت نہیں ادا کی جا رہی، یہ تو اللہ کی نافرمانیاں بولی جا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں یار 2 مہینے بعد شادی ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی، پڑھائی جھگڑے ہو گئے، جب اس کی بنیاد ہی اس طرح رکھی تھی، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہوئے پھر کس امید سے کہتے ہو یار یہ طلاق کو یا روڈ کے ساتھ چلی گئی؟ کس امید سے کہتے ہو جب اس کی بنیاد ہی اس طرح رکھی؟ دوسری چیز جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ کیا تھی جس کو جنت کی خوشبو سے محروم رکھا جائے گا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا نام فرمانا۔ تیسری چیز جس کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ کو کون سا شخص ہے جس کو جنت کی خوشبو سے محروم رکھا جائے گا؟ کہا وہ شخص ہے جو اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے ہمسایوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے، اس سے سلوک کرنے کے بعد ان کو پریشان نکالتا ہے۔ میں نے تیری 2 بیٹوں کی شادی کروائی تھی، آپ اندازہ کیجیے اس بات کی کیا عزت رہ گئی، جس کو مجمع کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا گیا کہ تو وہ ہے بڑی تو باتیں کرتا، بڑا تو لائن راز بنتا ہے، تیری بیٹی کی شادی کو میں نے کروائی تھی۔ اب بتائیے اس شخص کی کیا عزت رہ گئی؟ یہ تو اللہ نے اس کا وسیلہ بنایا تھا، اس کی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، جس کے بارے میں فرمایا اگر کوئی اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، ان کی اچھی معنوں میں اچھا رشتہ ڈھونڈ کے شادی کرے گا، جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، 2 انگلیاں
آقا سے پوچھا یا رسول اللہ اس کی ایک بیٹی ہو، اس کی بیٹی تو نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا ایک بیٹی کی پرورش اچھی طرح کرو، اس کی شادی اچھے لڑکے کے ساتھ کرو اور اچھی تربیت کرو، کل روز قیامت جنت میرے ساتھ اس طرح کے ساتھ دو ہو جاؤں گی۔ یعنی ایک انگلی کو جدا کرو، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، دونوں انگلیاں ساتھ رہتی ہیں، تھوڑا سا دور کرو پھر جڑ جاتی ہیں۔ یعنی جنت میں اس طرح میرے ساتھ رہے گا، اسے جدا بھی کیا جائے تو جدا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ اس کو جنت میں کر دیا جائے۔ یعنی بیٹی کی اگر ہمارے گھر میں آئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنے بڑا انعام ملنے والا ہے، اور ہم بیٹی کو رحمت نہیں زحمت سمجھتے ہیں۔ ذاتی قسم ہمارے اندر وہ کفار کے اندر کیا بڑھ رہا جو اپنی بیٹیوں کے گھر آنے پر 10 دن کئی مہینوں کا سے باہر نہ نکلتے، لوگ مجھے کہیں گے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، اور اس کو تناؤ سے لا کر کے بیٹی کو گھر سے لے کے جا کے بیٹی سمجھتی میرا باپ مجھے گھمانے کے لیے جا رہا ہے، کچھ کھلانے کے لیے جا رہا ہے، اور انسان اس کو تیار کر کے قبر کے اندر جا کر دفنا کیا دیتے، جس کا شوہر مر گیا اس کے ساتھ اس کی بیوی کو دفنا دیتے ہیں۔ یار اس بیوی کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کا شوہر مر چکا ہے اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کے ساتھ اس کو دفنا کیا جائے گا؟ اس کا یہ قصور ہے اس نے مجھے جنم دیا، مجھے بڑا کیا، پالا پوسا، آج تو اتنا بڑا بن گیا، آج تو اتنا بڑا بن گیا، اپنے آپ کو اتنا بڑا اپنے کو فخر کرتا ہے، آج جا اس بیوی کو جا کر دفنا رہے ہیں۔ اگر وہ عورت نہ ہوتی، آپ بتائیے آج عورت اس معاشرے میں نہ ہوتی ہم یہاں پر ہوتے؟ بغیر عورت کے کوئی انسان دنیا میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا نظام بنا دیا ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، اور جب سے لے کر صبح قیامت تک اس سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ صبح قیامت تک قائم رہے گا، اور نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ بس ایک ہی بیٹا ہے جو اپنی ماں کے بغیر ہوا تھا، جو اپنے باپ کے بغیر ہوا تھا، وہ اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور یہ ان کا معجزہ تھا، اور یہ اس کو ہمیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اور یہ قرآن کے اندر فیصلہ موجود ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ جو کفار تھے وہ نہیں مانتے تھے، وہ معاذ اللہ مریم پر الزام لگاتے تھے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں۔ مسلمان ہے وہ مانتا ہے، وہ ضد نہیں کرتا، لیکن اس چیز کی طرف دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ رحمت دی ہے، تو ہمیں اس کا اللہ سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اگر انسان سے رب خوش ہوتا ہے تو اس کو اس کے گھر کے اندر مہمان بھیج دیتا ہے۔ آج ہمارے گھر پہ مہمان آئے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ ایک دن کے لیے رہ جائے تو پھر ہم اس کے بچوں سے یا اس کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں یار میں کب ہو جائے گا۔ حالانکہ ہم نے پڑھا ہے مہمان جو ہوتا ہے اپنا رزق گھر سے خود لے کر آتا ہے، اپنا رزق خود لاتا ہے۔ جب چڑیا ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہم اس کو روٹی کھلا کے بھیجتے ہیں، خود اپنا رزق لے کر آتی ہے، جو اس کا دانا ہوتا ہے لے کر چلی جاتی ہے۔ کوا آتا ہے اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، خود ہی لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر خوشی کی صورت میں بھیجا، انسان کے گھر پہ مہمان، انسان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے، اور ہم اس کو دیکھ کے ہمارے چہرے پہ پورے اثرات نظر آتے ہیں۔ اور ایک کتاب میں پڑھا، اگر انسان سے اللہ اور خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے تو اس کے گھر کے اندر رحمت کی صورت میں بیٹی بھیج دیتا ہے۔ اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، اور ہم چہرے پہ پورے اثرات بنا کے بیٹھے۔ ایسا نہیں، اللہ سے دعا کیا کرے۔ میں بھی اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بیٹی دینا۔ میری خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ مجھے بیٹی دے۔ بیٹی جو ہے اس کی خدمت کرنا، اس کو پڑھانا، اس کو بڑا کرنا، اور اس کی اچھے گھر میں شادی کرنا، یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے، اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے کہ میں جنت میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سلوک کیا، کتنے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو غصے کے ساتھ بولتا ہے، غصے کے ساتھ باتتا ہے، لیکن میرے آقا کی شہزادی کونین تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تھی نا، میرے آقا کھڑے ہو کر اپنی کالی کملی کو پیچھے بچھا لیا کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے اپنی بیٹی کا، اپنی ماں کا نہیں، اپنی بیٹی کا اتنا احترام، اتنے پیار سے۔ اور جاتے جاتے یہ کہہ کے گئے تھے، حضرت فاطمہ کو بلایا، عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان پہ سرگوشی کی، پھر آپ چلے گئے۔ عائشہ پوچھتی رہی کہ میرے آقا نے کان میں کیا کہا، کیونکہ بیٹی کی لاڈلی بیٹی تھی اور بیوی تھی عائشہ صدیقہ لاڈلی بھی تھی، ساری بیویوں سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ سے کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ تو پہلے ہی اصرار کر چکی تھی، عائشہ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھی اور پیارے آقا کی لاڈلی بیوی تھی، اور چھوٹی سی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی، جس دوران شادی ہوئی تھی
وہ اپنے ساتھ اپنے گھر کے کھلونے بھی لے کر آئی تھی، اتنی چھوٹی سی عمر ہو گئی تھی، لیکن میرے نبی سے اتنا محبت کرتی تھی، اتنا محبت کا اظہار کرتی تھی، جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ پانی پیتی تھی نا، جس سائڈ سے میرے آقا بھی اسی سائڈ سے پیا کرتے تھے، اسی طرح میرے آقا جہاں سے پیتے تھے وہیں سے وہ پیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، اپنی ازواج سے اپنی بیویوں سے اس طرح محبت کرو۔ اور جب میرے آقا کا وصال ہوا تھا، میرے آقا کا سر مبارک کہاں پر تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے ران مبارک پہ تھا، اور آپ ہی کے حجرہ اکبر میں، آپ ہی کے کمرے میں، آپ ہی کے گھر میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ اور جاتے جاتے آپ کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے میرے آقا یہاں سے تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے اس طرح اپنی بیویوں سے، اپنے گھر والوں سے محبت اس نے سلوک کر کے ہمیں بتایا۔ حضرت فاطمہ جب واپسی آئی، عائشہ پوچھنے لگی کہ میرے آقا نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا نہیں نہیں، یہ راز ہے، راز کو راز رہنے دو۔ لیکن عائشہ میں وہ دماغ میں وہ بات چلتی رہی۔ یہاں تقریباً چند ماہ کے بعد میرے آقا کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد دوبارہ حضرت فاطمہ کے ساتھ جب اکیلی بیٹھی تھی، کہا اے فاطمہ وہ بات اب بتا دو، اب تو پیارے آقا بھی تشریف لے جا چکے ہیں، وہ کون سی بات تھی جو آپ کے کان میں میرے آقا نے کی تھی؟ کہا میں اس وقت وہ بات نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ آقا اس وقت ہمارے درمیان موجود تھے۔ وہ بات یہ تھی، میرے آقا نے فرمایا تھا اے میری بیٹی، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ حضرت فاطمہ رونا شروع کر دیا، ابا حضور آپ مجھے چھوڑ کے میرا چلے جائیں گے؟ میں کس کے آسرے میں رہوں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ کس کے پاس جا کر شفقت کا ہاتھ اپنے سر پر رکھواؤں گی؟ کس سے جا کر رحم دلی لوں گی؟ کس سے پیار محبت لوں گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ نے دوبارہ بات سنو، کہا فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی میرے گھر میں سے تم ہی ہو، یعنی سب سے پہلے میرے پاس تم ہی آؤ گی اور تمہارا وصال سب سے پہلے ہوگا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے مسکرا دی، تو میری اور میرے آقا کے درمیان یہ بات ہوئی تھی، تو یہ راز کی بات تھی جو عائشہ صدیقہ مجھ سے پوچھ نہیں رہی۔ تو جاتے جاتے میرے آقا نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ جب اپنے جانے کی خبر سنائی، حضرت فاطمہ رونا شروع کر دیا، لیکن حضرت فاطمہ کو غم میں نہیں رکھا، ساتھ جاتے جاتے خوشی بھی، خوشخبری بھی دے کر گئے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تمہاری ہی ہوگی۔ اس لیے پیارے آقا نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اپنے گھر والیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے رہو۔ تیسری جو بات تھی، احسان کر کے جزا دیتا ہے، اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم اپنے کسی عزیز کی مدد کر دیتے ہیں، رشتہ دار کی، ہم اس کو سب کے سامنے رسوا کر دیتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا سر کرنا درست ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کام کر سے کہیں ہم جنت کا حقدار بننے کے بجائے جنت سے دور نہ ہو جائیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ کے کسی کی مدد کی تھی، اس کی بیٹی کی شادی کروائی تھی کہ وہ میرے لیے دعا کرے گی اور میں جنت میں جاؤں تو اللہ کا قرب خاص ملے گا۔ میں نے سب کے سامنے اس کے اوپر احسان جتلا دیا، وہ اللہ نے میری ساری بات کو خاموش ملا دی۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو کوئی بندہ عمرہ کرواتا ہے اور حج کرواتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کا بھی نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا میں تجھے حج کروانے عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے وہاں پہ جا کر دعا کرنا، نہیں کہہ سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ دعا کا تو ہم عربت دیکھو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، علماء کرام کہتے ہیں آپ دعا کرنا ہمارے مسئلے سال حل ہو جائیں۔ وہ اللہ کے گھر پہ جا رہا دعا نہ کروائیں، نہیں کروانا، اس کو نہیں کہنا۔ وہ خود دعا کرے تو ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کہنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تم نے اس کو عمرہ کروایا ہے، حج کروایا، اللہ کی رضا کے لیے، اور بدلہ لینا ہے اللہ سے۔ تم اس سے دنیا ہی میں بدلہ مانگ رہے میری دعا کروا۔ دعا وہ ہے کہ بندے کے دل سے نکلے تاکہ تم اپنے لیے دعا کر پاؤ۔ تو دعا خود کرے گا، اور نہ بھی کرے تو اللہ تمہیں خود ہی انعامات دینے والا ہے کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہے۔ اس لیے کسی فقیر کی مدد کریں، کسی غریب کی مدد کریں تو اسے یہ نہ کہا کریں یا میرے سے شادی دعا کرتے تھے میں 5 چھوڑ کے دینا، یا میرے سے دعا کرتے میرا کاروبار سیٹ ہو۔ اس کو دیں، اس کے دل سے دعا نکلے گی نا، ظالم کے، مظلوم کے، یا غریب کے، یا باپ کے، یا اس طرح مسکین کے، یا یتیم جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے دل سے جب دعا نکلتی ہے سیدھی عرش کو چھیڑتی ہوئی آسمان پر جاتی ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو اللہ سے دعا کو رد نہیں کرتا، اس لیے اللہ سے دعا فرمائیں، خود کریں یا وہ خود کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو بیان سنا ہے کوشش کیا کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک ریکویسٹ آپ دوستوں سے پیش کرنی ہے، کوشش کر کے آپ تھوڑا سا جلدی آ جایا کریں، ٹائم کافی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے آنے تک، 2 بجے سوا 2 آتے ہیں، پھر جمعہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے، میں یہاں پہ 1:30 بجے تک پہنچ جاتا ہوں، آپ جلدی آئیں تاکہ کوئی اچھی بات اچھی گفتگو سنیں، کوئی اچھی چیز بھی ہمارے پلے پڑ جائے، کوئی ایک چیز بھی ہمارے پورے درس میں ہم 40 منٹ 30 منٹ بیٹھتے ہیں، کوئی اچھی چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے یا اچھی چیز آپ سن لیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ بھی حدیث سنتے جائیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تازہ رکھے جو حدیث کو سنے اور آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ میرے آقا 1400 سال پہلے ہمارے لیے دعا دے کے چلے گئے اور ہمیں یہ کہہ دیا کہ حدیث کو سن کے کیا کرنا ہے، آگے دوستوں تک پہنچانا ہے، جب وہاں خود ہی نہیں سننی تو تجھے ویسے کی پہنچانی۔ اس لیے اللہ کے محبوب کی دعا کا حصہ لینے کے لیے ہم اپنے باپ کی دعا، اپنی ماں کی دعا لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیٹا باہر سے آتا ہے ماں کی دعا لینے کے لیے، ماں کے قدموں میں کام کاج چھوڑ کے جاتا ہے اپنے ماں کی دعا لینے کے لیے، کسی عالم سے دعا کروانے کے لیے اجتماع میں ہم جاتے ہیں، کام کاج چھوڑ کے یار وہاں دعا ہوگی، سارے لوگ آئیں گے دعا قبول ہوگی، محفل میں جاتے ہیں سارے کام کاج چھوڑ کے دعا قبول ہوگی۔ لیکن یہ اچھی چیز آپ کو بتائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ دعا دے دی ہے، تو اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں ضرور اس کا حصہ لیں اور اللہ کے محبوب کے اس عمل پر فرمان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ سفر کے حوالے سے جو ہمارے توہمات اور جو خیالات بن چکے ہیں ان کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے۔ جو ماہ سفر کے حوالے سے بہت سارے توہمات ہیں، میں ایک کلماؤں کو ٹائم کافی ہو چکا ہے، ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں جو کام شروع کیا جائے وہ کام میں برکت نہیں ہوتی۔ سفر کے مہینے میں ہر کوئی پیچھے سے بلا لے تو ہمارا کام مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ صبح کا کاک اگر پہلا والا خالی چلا جائے تو ہماری سارے دن کی پوری نہیں ہوتی، اس میں کوئی برکت ہی نہیں ہوتی۔ اس سارے توہمات اللہ کے محبوب کے تشریف لانے سے پہلے لوگوں کے بنے ہوئے تھے، آج وہی توہمات چلتے آ رہے ہیں۔ آج یہاں سے ایک بات ذہن میں لے کے نکلیں، ماہ سفر اللہ نے فرمایا ہر مہینہ میرا ہے، جب اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی تو پھر یہ توہمات ہماری عورتوں کے یہ وہم ہمارے ذہنوں سے نکل جانے چاہیے۔ یہ اس مہینے میں یہ ہوتا ہے، اس مہینے میں بلائیں نہیں، کیا محرم کے مہینے میں بندہ بیمار نہیں ہوتا؟ میں سوال کرتا ہوں، محرم کے مہینے میں جب آخری مہینہ آتا ہے، بقرہ عید آتی ہے، عید والے لوگوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ عید والے لوگوں کا انتقال نہیں ہوتا؟ بتائیے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ عید والے میرے چچا کا انتقال ہوا تھا 2006 میں، بتائیے عید والے فوت ہو گئے۔ عید والے پچھلی چھوٹی عید کو میرے امی کے نانا جو ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہوا، رشتہ دار ہمارے انتقال ہو گئے۔ میں دیکھ لی عید والے دن ہم نے عید کی نماز پڑھی تھی، بعد میں جا کے نالا پڑھا، خوشی تھی اور وہاں کمی تھی۔ کیا عید والے دن نہیں ہو سکتا؟ جب عام دنوں میں بیماریاں سارے مسائل ہو سکتے ہیں تو اگر صبر میں ہوگا تو ہم نے اس کو نوسط والا سمجھ لیا، ہم نے اللہ کے بارے میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ یہ مہینہ کیسا مہینہ؟ یعنی اس مہینے کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ نے سوچ سمجھ کے بنایا نا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ ایک انسان نے کہا تھا اللہ نے چھپکلی کس لیے بنائی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے اس کو جواب کیا دیا تھا، دلوں کا کام سنیں اور اپنے احکامات کو اپنے دلوں سے نکالیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا چھپکلی نے بھی یہی پوچھا تھا انسان کو کس لیے بنایا، چھپکلی نے بھی انسان کو اس لیے بنایا، یہ سوال اللہ سے کیا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ اس طرح کے خیالات اور توہمات ہمیں نہیں کرنے چاہیے، ہمیشہ اچھے ہی کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ہتھیار پورا رہا ہوتا ہے، یہاں پر بندوق ہوتی ہے، جس کے پاس بندوق ہو وہی پاور ہوگا، نہ جس کے پاس دعا ہے نا، اصلی والی دعا، دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے، دعا تقدیریں بدل دیتی ہے، دعا بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ہی دے گا اور اچھا ہی ہمارے حق میں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ
مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔